آج ہم سبق ملی نغمہ کی پڑھائی کریں گے۔ یہ ایک نظم ہے اور اس نظم کے شاعر ہیں کلیم عثمانی۔ چلیے نظم کی پڑھائی شروع کرتے ہیں۔ یہ وطن تمہارا ہے، تم ہو پاس باں اس کے، یہ چمن تمہارا ہے، تم ہو نغمہ خواں اس کے۔ پاسباں کہتے ہیں حفاظت کرنے والے کو، اور نغمہ خواں کہا جاتا ہے ویسے تو گیت گانے کو یعنی گانا گانے کو، مگر نغمہ خواں سے مراد یہ ہوتی ہے کہ تعریف کرنے والا۔ نغمہ خواں یعنی تعریف کرنے والا، اور چمن باغ کو کہا جاتا ہے، آپ جانتے ہیں۔ تو نظم کے اس بالکل پہلے شعر میں شاعر کلیم عثمانی یہ کہتے ہیں کہ یہ جو وطن ہے یہ تمہارا اپنا ہے۔ اب جو چیز ہماری اپنی ہوتی ہے اس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی ہم پر ہوتی ہے، تو وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ تم پر بھی اس وطن کی حفاظت جو ہے وہ ذمہ داری ہے، کیونکہ یہ وطن تو تمہارا اپنا ہے، اور تم اس وطن میں بالکل اس طرح سے ہو جیسا کہ انہوں نے اپنے وطن کو یہاں چمن کہا یعنی باغ کہا، کہ یہ وطن ایک باغ کی طرح ہے اور تم اس میں ان پرندوں کی طرح ہو جو نغمہ خوانی کرتے ہیں چمن میں، یعنی چہچہا رہے ہوتے ہیں۔ اور پرندے کب چہچہا رہے ہوتے ہیں؟ جب وہ باغ میں رہنے سے خوش ہوتے ہیں۔ تو تم نے بھی اپنے وطن کو ایسی جگہ بنانی ہے کہ جہاں پر تم خوشی خوشی رہو اور تمہیں یہاں رہتے ہوئے اچھا محسوس ہو، خوشی محسوس ہو۔ وہ کب ہوگا؟ جب تم اپنے وطن کی اچھے سے حفاظت کرو گے اور اس کو ترقی کی طرف لے کر جاؤ گے۔ اس چمن کے پھولوں پر رنگو آب تم سے ہے، اس زمیں کا ہر ذرہ آفتاب تم سے ہے۔ اب اس شعر میں دوبارہ شاعر نے اپنے وطن کو باغ کہا ہے، اور یہ کہا ہے کہ اس باغ کے جتنے بھی پھول ہیں ان پر رنگ و آب یہ دو لفظوں کا مرکب ہے، رنگ اور آب۔ رنگ تو آپ کو پتہ ہے کسے کہتے ہیں، رنگوں کو، مختلف رنگ ہیں دنیا میں، اور آب کہا جاتا ہے پانی کو۔ لیکن رنگ و آب کی جو اصل میننگ ہے وہ ہے خوبصورتی یا خوشحالی۔ اور اسی طرح یہاں پر لفظ ہے ذرہ۔ ذرہ کہتے ہیں بہت ہی چھوٹی سی چیز کو۔ آفتاب کہتے ہیں سورج کو۔ تو اس شعر میں شاعر یہ کہہ رہے ہیں کہ اس وطن میں جو کچھ بھی ہے وہ تب ہی بہت اچھا ہوگا، تب ہی بہت آگے بڑھے گا، ترقی کرے گا، کہ جب تم اس پر محنت کرو گے، یعنی جب تم اپنے وطن کی حفاظت کے ساتھ ساتھ اس پر محنت کرو گے، اس کو ترقی میں آگے لے جاؤ گے، دنیا کے ملکوں میں اس کا نام بناؤ گے، تو تب ہی اس ملک میں جو کچھ بھی ہے وہ سب نکھرے گا یعنی سامنے آئے گا، چمکے گا، سب کو نظر آئے گا۔ جس طرح سے باغ میں پھولوں کو اگر وقت پر پانی ملتا رہے، اچھی ہوا ملتی رہے، تو وہ بڑے کھلے کھلے اور رنگین لگتے ہیں اور ہر ایک کو نظر آتے ہیں۔ اسی طرح اگر آپ بھی اپنے وطن کے لیے کام کرو گے، اس کی حفاظت کی، اس کی ترقی کی، تو یہ پھر سارے دنیا کے ملکوں میں نظر آئے گا، اور بالکل اس کی زمین کا ایک ایک چھوٹا چھوٹا سا حصہ بھی یوں نظر آئے گا جیسے آفتاب یعنی کہ سورج، دیکھیں کتنی دور سے بھی وہ اتنا چمکتا ہوا نظر آ رہا ہوتا ہے، تو اس کی بھی ہر چیز ایسے ہی سب کو نظر آئے گی جیسے سورج نظر آتا ہے۔ یہ فضا تمہاری ہے، بحر و بر تمہارے ہیں، کہکشاں کے یہ جالے رہ گزر تمہارے ہیں۔ اب فضا کہتے ہیں موسم کو بھی، اور فضا اس کے علاوہ ماحول کو بھی کہا جاتا ہے۔ بحر و بر یہ بھی دو لفظوں کا مجموعہ ہے، بحر اور بر۔ بحر کہتے ہیں سمندر کو، اور بر کہتے ہیں خشکی کو۔
لیکن یہاں پر بحر و بر سے مراد ہے اس وطن میں جو کچھ بھی ہے، چاہے وہ زمین میں ہے، چاہے وہ خشکی پر ہے، چاہے وہ سمندر میں ہے، وہ سب کچھ تمہارا ہے۔ اور کہکشاں، کہکشاں کہتے ہیں آسمان پر جب بہت سارے ستارے ایک جگہ نظر آئے، ایک جھرمٹ سا ان کا نظر آئے، ایک ہجوم سا ستاروں کا نظر آئے، تو اسے ہم کہکشاں کہتے ہیں۔ اور رہ گزر یعنی راستہ، تو یہاں پر شاعر نے بڑی ہی خوبصورت بات کہی ہے کہ اس وطن میں جو کچھ بھی ہے وہ سب کچھ تمہارا ہے، یہ ماحول، یہ وطن، اس کے سمندر، اس کی زمینیں، اس کے پہاڑ، سب کچھ تمہارا ہے۔ اور تم نے کیا کرنا ہے کہ تم نے اتنی ترقی کرنی ہے کہ ستارے جو ہیں، کہکشاں یعنی ستاروں کے یہ جالے، یعنی جو آسمان پر ستارے ہیں، یہ تمہارے راستے میں اس طرح سے ہوں جس طرح زمین پر چلتے ہوئے ہمارے راستے میں پتھر ہوتے ہیں، تمہارے ہم سفر ہوں، تمہارے راستے میں آئیں۔ اب یہاں آسمان پر چلنے سے مراد ہے وطن کو اتنا آگے بڑھانا، اتنی ترقی دینا کہ ہم بالکل اس کو بہت زیادہ بلندی پر، اونچائی پر لے جائیں، سب کو اس کی ترقی، اس کی کامیابی نظر آئے۔ آگے کہتے ہیں اس زمیں کی مٹی میں خون ہے شہیدوں کا، ارض پاک مرکز ہے قوم کی امیدوں کا۔ ارض پاک یعنی کہ پاک زمین، اور پاک زمین سے یہاں مراد ہے ہمارا وطن۔ اور مرکز کہتے ہیں سینٹر کو، یعنی جس طرف سب کی نظریں جڑی ہوئی ہوں، درمیان یعنی مرکز۔ اور شہید، شہید کہتے ہیں ان لوگوں کو کہ جو اپنے وطن کے لیے، اپنی وطن کی خاطر جان قربان کر دیں اور شہید ہو جائیں یعنی فوت ہو جائیں، تو ان کو ہم شہید کہتے ہیں۔ تو یہاں پر شاعر نے نوجوانوں کو مخاطب کر کے انہیں ان کے ماضی کی طرف لے جانا چاہا ہے، اور انہیں یاد دلایا ہے کہ کس طرح سے ہمارے جو بزرگ تھے انہوں نے لڑ کر اپنے جانوں کی قربانی دی، اپنے مالوں کی، اپنے گھروں کی، اپنے بچوں کی، سب کچھ انہوں نے اس وطن کو حاصل کرنے کے لیے قربان کر دیا، داؤ پر لگا دیا، تب جا کر انہیں یہ وطن ملا۔ اس مٹی میں خون ہے، اب ایسا نہیں کہ ہمارے وطن کی مٹی میں واقعی خون ملا ہوا ہے، بلکہ یہاں پر خون ملنے سے مراد یہی ہے کہ یہ جو ہمارا وطن ہے یہ تو ہم نے بڑی قربانیوں کے بعد حاصل کیا ہے، بڑا خون بہایا ہے ہم نے اپنے بزرگوں کا۔ اور پھر آگے کہہ رہے ہیں کہ یہی وطن جو ہے، یہی ہماری قوم کی جو ہے امید ہے۔ اب اگر اس وطن کو ہی ہم چھوڑ دیں گے، اس کو کامیاب نہیں کریں گے، اس کی ترقی میں آگے کام نہیں کریں گے، اس کے لیے محنت نہیں کریں گے، تو پھر تو قوم کس سے امید لگائے گی؟ تو اس لیے یہ جو وطن ہے یہی قوم کی امید ہے۔ آگے کہتے ہیں نظم و ضبط کو اپنا میرے کارواں جانو، وقت کے اندھیروں میں اپنا آپ پہچانو۔ نظم و ضبط کہتے ہیں رولز اینڈ ریگولیشنز کو، یعنی وقت کی پابندی کو، ترتیب کو۔ اور میر کارواں کہتے ہیں رہنما کو، جو ہمیں راستہ دکھائے، جو ہمارا لیڈر ہو۔ اب وہ یہاں پر اس مصرعے میں بڑی ہی اچھی بات کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اے میرے ملک کے بچوں، میرے ملک کے نوجوانوں، اپنا جو ہے لیڈر بنا لو۔ کس کو؟ نظم و ضبط کو، کہ جب تمہیں وقت کی قدر پتہ ہوگی، تمہیں پتہ ہوگا کہ کس وقت کیا کرنا ہے، تو تم جو ہے وہ پھر وقت کے اندھیروں میں، یعنی وقت کے اندھیروں میں سے یہاں پر مراد یہ ہے کہ اس وقت جو بھی وقت چل رہا ہے اس میں جب تم اپنا آپ پہچان لوگے کہ تم میں کتنی طاقت ہے، تم کیا کچھ کر سکتے ہو، تو پھر تم جو ہے کسی بھی کامیابی سے دور نہیں ہو سکتے، بلکہ انہی اندھیروں میں تمہیں اپنا آپ پہچاننا ہے۔ تو یہاں پر شاعر نے پھر پچھلی ہی بات کو جوڑ کر یہ بات کہی ہے کہ اس وقت وطن پر چاہے اندھیرا ہی کیوں نہیں ہے، لیکن اسی اندھیرے میں تم نے اپنے آپ کو پہچاننا ہے۔ جیسا کہ جب ہم پر مشکل پڑتی ہے تو تبھی ہمیں صحیح راستہ بھی نظر آتا ہے، بالکل وہی بات یہاں پر شاعر نے بھی کی ہے۔ آگے کہتے ہیں یہ زمین مقدس ہے ماں کے پیار کی صورت، اس چمن میں تم سب ہو
برگو بار کی صورت، مقدس کہتے ہیں پاک کو۔ اب یہ زمین یعنی ہمارے وطن کی زمین جو ہے وہ اتنی پاک ہے، اتنی صاف ہے، اتنی خالص ہے کہ جس طرح سے ماں کا پیار ہوتا ہے، اور اس چمن میں تم سب ہو۔ اب یہاں پر دوبارہ اپنے وطن کو وہ باغ کہہ رہے ہیں، تو اس باغ میں تم بالکل اس طرح ہو جیسے برگو بار۔ برگو بار کہتے ہیں پتے اور پھولوں کو۔ تو دیکھیے باغ میں اگر پتے نہ ہو، پھول نہ ہو، تو اس کی تو کوئی خوبصورتی ہی نہیں ہوتی، اسے تو کوئی اتنا دیکھتا ہی نہیں ہے۔ تو یہاں پر بھی شاعر نے یہی کہا ہے کہ تم جو نوجوان ہو، تم ہی اس وطن کے لیے بالکل پھولوں کی طرح، پتوں کی طرح ہو، کہ تم ہی اس کی خوبصورتی ہو۔ آگے کہتے ہیں، دیکھنا گنوانا مت دولت یقین لوگو، یہ وطن امانت ہے اور تم امی لوگو۔ گنوانا یعنی کھو دینا، ضائع کر دینا، اور دولت یقین دو لفظوں کا مرکب ہے، یعنی یقین کی دولت۔ اب یقین کی دولت سے کیا مراد ہے؟ یہاں پر شاعر یہ کہہ رہے ہیں کہ جو سب کا تم پر اعتماد ہے، یعنی پوری قوم کا جو تم پر اعتماد ہے، یقین ہے، بھروسہ ہے کہ تم ہی اس وطن کو اب آگے بڑھاؤ گے، تو یہ یقین ان کا کھو مت دینا، ضائع مت ہونے دینا، بلکہ ان کی یقین پر پورا اترنا، کیونکہ یہ وطن تو امانت ہے۔ امانت کہتے ہیں جب ہم قیمتی چیز کسی کو دیں، یہ وطن امانت ہے اور تم امی لوگو۔ امی کہتے ہیں امانت رکھنے والے کو۔ تو یہاں پر شاعر کہہ رہے ہیں کہ یہ تو وطن بالکل ایسے ہے جسے ایک کوئی قیمتی چیز ہمارے پاس حفاظت کے لیے رکھواتا ہے، تو تمہارے پاس بھی تمہارا وطن یہ ایسے ہی ہے، اور تم اس امانت کو رکھنے والے ہو۔ آگے کہہ رہے ہیں، میرے کارواں ہم تھے، روح کارواں تم ہو، ہم تو صرف عنواں تھے، اصل داستاں تم ہو۔ میرے کارواں، جیسا کہ ہم نے اوپر پڑھا تھا، میرے کارواں کہتے ہیں کارواں یعنی قافلے کو چلانے والا، اور روح کارواں کہتے ہیں قافلے کی جان کو، یعنی جس کی وجہ سے قافلہ چل رہا ہو۔ قافلے کی جان یعنی جو قافلے کو چلا رہا ہو، قافلے کو چلانے والا ہو۔ اور معاف کیجیے گا، میرے کارواں کا ہم نے پڑھا تھا کہ کسی قافلے کا لیڈر، یعنی جو ہمیں رہنما ہو، ہمارا جو راستہ دکھائے۔ تو یہاں پر شاعر یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تمہیں راستہ دکھا دیا، یعنی کہ یہ وطن بنا کر دے دیا، اب اس وطن کی حفاظت کرنا، یا اس وطن کو، اس قافلے کو آگے لے کر چلنے والے تو تم ہی ہو۔ ہم تو صرف عنواں تھے، اصل داستاں تم ہو۔ عنواں، عنواں کہتے ہیں ٹاپک کو، کسی بھی چیز کا موضوع۔ اصل داستاں یعنی اصل کہانی۔ ہم تو صرف ایسے تھے جیسے کسی مضمون کا، کسی ایسے کا جو ٹاپک ہوتا ہے، اصل جو بات ہوتی ہے وہ تو نیچے اس مضمون کی کہانی میں لکھی ہوتی ہے۔ تو ہم نے تو بس یہ وطن بنا دیا، اب تمہارے حوالے کر دیا، اب اس کو آگے بڑھانا، اس کو ترقی دینا، اس کو دنیا کے آگے لے کر آنا، یہ سب ذمہ داری تم پر ہے۔ تو یہاں پر بھی ہم سے مراد یعنی شاعر خود کو اور اپنے جو وطن کو بنانے والے بزرگ ہیں ان سب کا کہہ رہے ہیں کہ ہم تو جو ہے وہ ایک بالکل رہنما کی طرح تھے، اب چلانے والے تو آگے تم ہو۔ پھر نفرتوں کے دروازے خود پہ بند ہی رکھنا، اس وطن کے پرچم کو سر بلند ہی رکھنا۔ سر بلند رکھنا یعنی اونچا رکھنا۔ اب یہاں بہت سادہ سی بات شاعر نے کی ہے کہ خود کو جو ہے کسی نفرت میں مت پڑنے دینا، بلکہ نفرت کو تو اپنے پاس بھی مت آنے دینا۔ دروازے بند رکھنا یعنی نفرت کو اپنے قریب بھی نہ آنے دینا، اور خود پر اس نفرت کے باب کو، نفرت کے دروازوں کو تو بند ہی رکھنا، بلکہ محبت سے، اتفاق سے رہنا۔ اور جب محبت اور اتفاق سے رہو گے تو اس وطن کی عزت کو بھی مزید بڑھاؤ گے۔ اس وطن کے پرچم کو سر بلند رکھنا یعنی اس کی عزت کو مزید بڑھاؤ گے۔ اور آخر میں پھر وہی پہلا والا شعر ہے، یہ وطن تمہارا ہے تم ہو پاسباں اس کے، یہ چمن تمہارا ہے تم ہو نغمہ خواں اس کے۔
اور اس نظم کے شاعر ہم نے پڑھا تھا کلیم عثمانی ہے۔ کلیم کے اوپر ایک علامت کا استعمال ہے جو ہے تخلص کی علامت، جو شاعر کے نام کے اوپر لگائی جاتی ہے۔ تو آج ہم نے نظم ملی نغمہ کی پڑھائی کی۔